الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او کما قال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے جو تنہا ساری کائنات کا مالک حقیقی، پالنہار اور پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایاں محنتوں و مشقتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ اس نے ہمیں زندگی کی اتنی مہلت عطا فرمائی کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں اس نے لکھا، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے کی اس نے ہمیں توفیق خیر عطا فرمائی ہے۔ ورنہ کتنے ہی ہمارے احباب جو 2023 کے رمضان المبارک میں تھے، لیکن ہم میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار، کسی کے کوئی ساتھی، کسی کا کوئی پڑوسی اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلی پچھلے سال سے اس سال تک ہمارے درمیان میں باقی نہیں رہے۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے روزے، ہماری نماز تراویح، ہمارا قرآن کا مطالعہ کرنا اور وہ سارے نیکی جو اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے رمضان المبارک خیر امت کی تیاری کا مہینہ، یہ عنوان بتایا گیا ہے۔ میں آپ کی توجہات چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک ہی ایک ایسا مہینہ نہیں ہے جو امت کے اندر خیر اور نیکی کی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات بہرحال ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دراصل انسانیت کے اندر پوری سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کی بعثت سے پہلے جو صورتحال تھی، کس طریقے کے انسان تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، کئی سالوں صدیوں تک خون کا بدلہ لینے والے، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ زنا کاری کرنے والے، یہاں تک کہ خود اپنے بکریوں کو چرانے کے طریقے سے واقف نہیں۔ ایسی قوم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور کس طریقے سے آپ نے انہیں نکھارا، کس طریقے سے ایک خیر امت کی آپ نے تیاری کی۔ پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ ایک ایک فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد اس کی زندگی کے اندر کس طریقے سے نمایاں تبدیلی پیدا ہو جاتی۔ ایک ایک فرد جڑ جڑ کر کے جو امت وجود میں آئی، اس امت کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن حکیم کی بالکل ابتدائی آیاتوں کے اندر
اللہ رب العزت نے اس خیر امت کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ امت کے اندر کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں جو متحدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام کرتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے درس قرآن کے موضوع میں اور مولانا محمد ریاض الدین صاحب نے جو تقریر کی ہے اس بات کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تقویٰ امت کی تیاری کے اندر سب سے بنیادی عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ہونا، اللہ کے بندوں سے نسبت کا پیدا ہونا۔ آپ قرآن حکیم کی بالکل ابتدائی آیاتوں کا مطالعہ کیجیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کی پوری تفسیر قرآن حکیم کے اندر آپ کو ملتی ہے۔ اس کے اندر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے والے اس نیت کے ساتھ قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں گے تو ان لوگوں کے لیے اس قرآن حکیم کے اندر ہدایت ہے۔ خوف خدا، خشیت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرنے کا عزم، ارادہ، نیت، اس نیت کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والے ابتدائی آیتوں سے امت کی تیاری کا کام کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ خدا کے خوف کے بغیر قرآن کا آپ مطالعہ کیجیے، آپ پڑھتے جائیے، کتنے ہی حفاظ، کتنے ہی علماء کرام، کتنے ہی قرآن حکیم کی نشستیں منعقد ہو رہی ہیں، دروس قرآن ہو رہے ہیں، ہمارے خواتین سماعت قرآن کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ ایک ایک مہینے کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر 2-3 قرآن حکیم ہم پڑھ رہے ہیں، تراویح کے اندر ہم قرآن حکیم کو سن رہے ہیں۔ کیا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تعلیمات کا، کیا اثر ہمارے دلوں پر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے کردار کے اندر دکھائی دے رہا ہے، غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کتاب سے ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے جس کے تعلق سے ابتدا میں بتا دیا گیا کہ ایک خیر امت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس۔ اس کے بغیر امت کی بنیادیں کمزور ہے۔ پھر آگے جو بات بتائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر دینا۔ ابھی بات آ رہی تھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو کچھ بھی دیا اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی نعمتیں دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے دین کے لیے لگا دینا۔ جو قوت، جو طاقت، جو اقتدار، جو صلاحیت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان ساری نعمتوں کو خدا کے راستے میں لگانے والے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر امت کی تیاری میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پورے صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیجیے، حکم خدا بندی آیتیں نازل ہو رہی ہے اور صحابہ کرام بڑھ بڑھ کر کے اپنے احساسوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ میرا باغ نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، میرا سرمایہ نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لا کر کے پیش کر دیا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، حضرت دہدہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ خیر امت کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا دینا۔ جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، میرا نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی وبالآخرۃ هم یوقنون، کردار کے اندر نکھار اسی وقت پیدا ہوتا ہے، اعمال کے اندر تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب آخرت پر یقین پختہ ہو۔ ماہ رمضان مبارک کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں، آج 25ویں تاخیرات ہے۔ میرے بھائیو، ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لے لو، کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا احساس ہمارے اندر ہے؟ خدا کے پاس جواب دینے کا جو تصور صاحب اکرام کی زندگیوں کے اندر دیکھا گیا، وہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟ آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیجیے۔ ضرور ہم کہیں گے ماہ رمضان مبارک کے رمضان مبارک سے لے کر کے آج تک ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور یہ سارے کام ہم گنا سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ان ساری نیکیوں اور عبادتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس، آخرت پر یقین کامل، یہ کیفیت اگر ہمارے اندر ہے تو پھر وہ صفت تقوی کی ہمارے اندر پیدا ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کی کیفیت ہمارے کردار کے اندر دکھائی دے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ آج ہماری زندگیوں کی کیفیت کیا ہے؟ مدینہ مسجد کے اندر ایک کیفیت، اور اس مسجد کے باہر ایک کیفیت، گھر کے اندر ایک کیفیت، اور بازاروں کے اندر ایک کیفیت، بیوی بچوں کے ساتھ ایک معاملہ، اور پھر لین دین اور تعلقات کے معاملے میں کوئی اور دوسرا معاملہ۔ وبالآخرۃ هم یوقنون کی یہ کیفیت اگر واقعی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، قدم قدم پر ایک ایک عمل کا ہم جائزہ لے کر کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے۔ اس لمحے میری موت واقع ہو جائے تو خدا کے پاس میں کیا جواب دو؟ خیر امت کی یہ بنیادیں ہیں جو قرآن حکیم ابتدائی طور پر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس کے بغیر امت کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوگا۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ روزے رکھیے، آپ نمازیں پڑھیے، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آخرت کی جواب دہی کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوبارہ حاضر ہونا، اور جو کچھ بھی زندگی میں ہم نے اعمال کیے ہیں وہ سارے اعمال خدا کے پاس پیش ہونے والے ہیں، کیا یہ کیفیت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ آگے بات بتائی گئی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا۔ اب بھلا بتائیے کہ کون مسلمان ہوگا جو ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا؟ نہ عبداللہ کرے گا، نہ عبدالرحیم کرے گا، نہ عبدالرحمان کرے گا۔ ہم سب نماز پڑھنے والے، ہم سب مسلمان کیسے ان باتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ مرنا ہے، خدا کے پاس جواب دینا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقینہ ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ انکار زبان کے ذریعے سے نہیں، زبان کے ذریعے سے تو دن میں 100 مرتبہ ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اعمال کے ذریعے سے جن لوگوں نے ان باتوں کا انکار کیا، کیا اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے؟ کیا اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمرانی زمین کے اوپر چلنی چاہیے؟ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا تجربہ کر رہے ہیں؟ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا وقت لگا رہے ہیں؟ کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ عملاً جن لوگوں نے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا،
پھر آگے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا اور ان کے سینوں کے اوپر مہر لگا دے گا، ولہم عذاب عظیم۔ اور پھر روزہ قیامت اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کے اندر انہیں مبتلا کر دے گا۔ خیر امت، اس کی تیاری، اس کے عوامل اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے کا نتیجہ سینوں کے اوپر، آنکھوں اور کانوں کے اوپر پردہ پڑ جائے گا۔ روزانہ مدینہ مسجد کے اندر فجر کی نماز میں درس قرآن پابندی سے ہوتا ہے۔ روزانہ اس مسجد کے اندر بعد نماز عصر حدیث سنائی جاتی ہے۔ عمل کا کیا معاملہ ہے؟ کس کے لیے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ تقاریر، یہ تحفظوں کا اہتمام؟ کیا یہ در و دیوار کے لیے یا میرے لیے؟ اگر ان چیزوں کو سننے کے بعد، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اخلاص اور عمل کی زندگی کے اندر اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ولہم عذاب عظیم، روزہ قیامت اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ بھائیوں، اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیے۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جنہوں نے عملاً ان چیزوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مقابلے میں بغاوت کی۔ پورے 16 رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی قرارداد ظلم پیش کی گئی۔ کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب آپ یہاں سے 16 رکوع تک آپ پڑھتے چلے جائیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا تھا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کا امام بنایا تھا۔ متعدد انبیاء کا نزول، آسمانی کتابوں کا نزول، خیر و برکت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے، عروج کی بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا۔ لیکن اس قوم نے، اس ملت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو تو استعمال کر لیا لیکن وہ فرض منصبی کو بھلا دیا، ان چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس ان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ فرعون کی غلامی سے میں نے تمہیں نکالا، دریائے نیل میں راستہ بنا کر کے تم کو اس سے گزارا، من و سلوا کے ذریعے سے رات اور دن تمہیں غذا پہنچائی گئی اور 12 چشموں کے ذریعے سے پینے کے لیے پانی تمہیں فراہم کیا گیا۔ اب آپ پڑھتے چلے جائیے۔ 16 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس ساری کیفیت کا نقشہ کھینچا۔ جس قوم نے، جس امت نے اللہ اور اللہ تک کے انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرایا، جھٹلایا، فرض منصبی سے انحراف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس قوم کو ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ نبیوں کا قتل، آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل، تحریف۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو قیامت تک ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا ملک فلسطین اور غزہ کی آبادی 11 کلومیٹر اور پھر 32 کلومیٹر چوڑی، ایک چھوٹا سا شہر آپ کے پورے سنگر ہڈی یا اس سے کچھ ذرا سا بڑا، پوری سپر پاور طاقت 100 دن سے زیادہ پوری قوت آزما رہی ہے، رات اور دن بمباریاں ہو رہی ہے، اور مقابلہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، پتھر ہے، بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کے اندر حوصلہ عطا فرما رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔
جب منصب امام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہٹایا، فرید منصبی کو اس قوم نے بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی، خدا کے راستے میں اپنے مالوں کو لگانا، غلب دین کے لیے قربانی دینے کے معاملے میں وہ قوم جب پیچھے ہٹ گئی تو سب سے پہلی نعمت جو اسے چھین لے گئی وہ قبلہ، جس کا تذکرہ آپ کو آگے کے رکوع کے اندر ملے گا، تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے چھین لی اور بتا دیا کہ آپ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کیا چیز آتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے آپ، خیر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن حکیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے اس امت کی رہنمائی کی، اس امت کو تیار کیا، ابتدا میں بتا دیا خیر امت کے لیے تقویٰ اور اپنے مالوں کو خدا کے راستے میں لگا دینا، اور آخرت پر ایمان و یقین کی وہ کیفیت، اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو ان کا حشر کیا ہوگا، اور اس پوری قوم کی قرارداد سامنے رکھ دی، جن لوگوں نے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا، ٹھکرا دیا، تو وہ قوم کی صورتحال سامنے رکھ دی۔ اب اس کے بعد پھر کیا بات بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے لعلکم تتقون، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد خطاب مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے خشیت الہی تمہارے اندر پیدا ہو، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو، جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو، اور پھر اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدائی کا اعلان کرنے والے تم بن کر کے اٹھیں۔ بھائیوں، میری زندگی میں یہ رمضان المبارک شعور آنے کے بعد سے 50 مرتبہ رمضان المبارک آیا، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں 30 مرتبہ آیا ہوگا، 40 مرتبہ آیا ہوگا، 70 مرتبہ آیا ہوگا۔ لعلکم تتقون کی یہ کیفیت روزوں کے ذریعے سے کس درجہ ہمارے اندر پیدا ہوئی، ذرا غور کر کے بتائیے۔ کیا ہم رات اور دن نہیں دیکھتے کہ یہ مسجدیں بھر جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر، نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ نہیں رہتی؟ لعلکم تتقون کی کیفیت رمضان کے بعد کہاں ختم ہو رہی ہے؟ کیا صورتحال ہم اختیار کر رہے ہیں؟ خشیت الہی کہاں چلی جاتی؟ کیا ہمارا ایمان صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں دیکھ رہے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر نہیں ہے؟ کل جمعہ ہے، جمعہ کے موقع پہ مسجدیں بھریں گی، رمضان کے موقع پہ مسجدیں بھریں گی، اور رمضان ختم ہوا مسجدیں ویران ہو جائیں، کیا اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں؟ خیر امت کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، متحدہ طور پر پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر ایک مہینہ جیسے تم تیاری کر رہے تھے، ایک مہینہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خیر و خیرات کر رہے تھے، ایک مہینے کے بعد باقی کے 11 مہینے کے اندر اس امت کے اندر یہ کیفیت باقی رہی چاہیے۔ وہ کیا کیفیت تھی، وہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت دی۔ رات کا اندھیرا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بیٹی کہہ رہی ہے اماں جان میں پانی نہیں پلاؤں گی، اس لیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے روزوں کے ذریعے سے تقوی کی وہ صفت، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اماں جان امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، میں پانی نہیں پلاؤں گی۔ امت کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی ہے۔ زنا ہوا ہے،
آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجت جاری کر دیجیے، مجھ سے خطا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرتے ہیں، پھر دوبارہ بتاتے ہیں، پھر دوبارہ بتاتے ہیں۔ لعلکم تتقون کی وہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیدا ہوئی کر دی۔ ایک ایک عورت آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتی ہے۔ جنگ یرموک کا معاملہ ہے، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ اپنے کورتے کے اندر قیمتی ہار لا کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک تاج لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا آپ جانتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لوگوں نے امتحان لینے کے لیے کہا آخر آپ اسے کیوں نہیں رکھ لیے؟ انہوں نے کہا کل روز قیامت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ مدینے کے سب سے زیادہ ضرورت مند، مدینے کے اندر سب سے زیادہ غریب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس اگر میرے اندر پیدا نہ ہوتا تو اس تاج کو میں گھر لے جاتا۔ لعلکم تتقون، یہ وہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کیے، تبھی تو جا کر کے وہ کیفیت لاکھوں مربع میل کے اوپر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ پھر یہ رمضان مبارک کس طریقے سے امت کی تیاری کرتا ہے آپ دیکھیے۔ ابھی بات آ رہی تھی اجتماعیت کی، ماہ رمضان مبارک آپ دیکھیے 14 گھنٹے کا روزہ، اور گرمی کی حدت کیسی ہے، سخت ترین گرمی ہے۔ پورے ہندوستان کے علماء مل کر کے یہ فتویٰ جاری نہیں کر سکتے کہ ماہ گرما سخت ترین ہے ہندوستان کے اندر، لہذا ہم روزوں کو جون اور جولائی میں رکھ لیں گے۔ نہیں، چاند دیکھ کر کے ایک ساتھ روزے شروع ہوئے ہیں اور چاند دیکھنے کے بعد ایک ساتھ چاند روزے مکمل ہوں گے۔ وقت مقررہ پر ایک ساتھ سحر ہو رہی ہے اور وقت مقررہ پر ایک ساتھ ہم افطار کر رہے ہیں۔ اجتماعیت، امت کے اندر اجتماعیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، امت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ دراصل وہ اجتماعیت ہے جو روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ ہے وہ اجتماعیت رمضان کے بعد وقت مقررہ پر افطار ہو رہا ہے، سحر ہو رہی ہے، ایک ساتھ چاند دیکھ کر کے روزے رکھے گئے ہیں، ایک ساتھ چاند دیکھنے کے بعد روزوں کی تکمیل ہوگی۔ امت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رہے ہیں، ایک اجتماعیت میں جوڑ رہے ہیں، جسد واحد بنا رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم سنگارٹی میں بیٹھ کر کے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف میں احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا اجتماعیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ایک امیر کی سماع اطاعت کے لیے جڑ جائیں، جبکہ قرآن حکیم ہمیں حکم دے رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور تمہارے امراء کی، جو تمہارے امیر بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت تم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ امت کے اندر رمضان المبارک میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تیاری کروائی جا رہی ہے کہ ایک اجتماعیت کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ جیسے اجتماعیت کا مظاہرہ رمضان المبارک کے اندر تم کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی اجتماعیت کی کیفیت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے امت کے اندر خیر خواہی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، مواسات کا جذبہ کس طریقے سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کپڑے پہنا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کی شکل میں مال نکال کر کے تقسیم کر رہا ہے، کوئی گھر پر لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیے خیر خواہی، ہمدردی، مواسات، لوگوں سے محبت،
و اخوت، بھائی چارگی کی کیفیت۔ بھائیوں، یہ وظیفہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اس امت کے اندر اگر باقی رہا، خدا کی قسم غربت ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ ہندوستان کے مسلمان اگر یقیناً حساب لگا کر کے اگر زکوٰۃ نکالیں گے، 75,000 کروڑ کی زکوٰۃ ہندوستان کی نکلتی ہے۔ 75,000 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ہندوستان کے مسلمان نکال سکتے ہیں، نکلتی ہے۔ لیکن کیا واقعی نکلتی ہے؟ آپ سروے کر لیجیے، 100 مسلمانوں کا سروے کر لیجیے سنگھرانی کے اندر، الگ حساب دے لیا، دکان میں کوئی مال ہے تو حساب نہیں لگایا، سونے کے تعلق سے اتنا ہی معلوم ہے کہ 7.5 تولے سونا اگر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، چاندی اور سونے کی کیا قیمت بنتی ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمدردی و مواسات رمضان المبارک کے اندر تو کچھ کر دیا، لیکن بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر تم عمل کرو گے، 1 سال کے اندر ہندوستان سے غربت ختم ہو جائے گی۔ امت کے اندر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ جو کچھ دیا ہوا مال ہے تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ خدا کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مال کی محبت دلوں سے نکالنا اور اللہ کے بندوں کی محبت دلوں کے اندر بٹھانا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ماہ رمضان المبارک کے اندر خیر و خیرات، زکوٰۃ، ہمدردی، محبت، بھائی چارگی اس کیفیت میں تو دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک خیر امت کی تیاری کے لیے یہ لازمی ہے کہ مال کی محبت دلوں سے نکلے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو رمضان المبارک کے اندر ان کے گھروں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی تھی، کسی کو کپڑا تقسیم کر رہے تھے، کسی کو زکوٰۃ دے رہے تھے، کسی کو اناج دے رہے تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور یہی صاحب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور نماز فجر کے لیے مدینہ مسجد آ رہے ہیں، اور وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے فٹ پاتھ پر لوگ ٹھٹر کر کے رات گزار رہے ہیں۔ خیال نہیں آتا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، زکوٰۃ تھی دے دی، اور لوگ فٹ پاتھوں پر ٹھٹر کر کے باقی کے ایام گزار رہے ہیں۔ ہمدردی کا جذبہ دلوں سے اگر نکل گیا تو کیا رمضان المبارک سے ہم نے سبق حاصل کیا؟ وہ خیر امت جس کے تعلق سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ تربیت کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ، مال کی محبتوں کو دلوں سے نکالنے کا مہینہ، رمضان میں تو نکالا مال، لیکن لوگ دھوپ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بارش میں سر کے اوپر چھپر نہیں ہے، پھر ہم ماہ رمضان مبارک کی انتظار میں ہیں، رمضان مبارک آئے گا پھر ہم زکوٰۃ نکالیں گے اور خیر و خیرات کریں گے۔ خیر امت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، لعلکم تتقون، روزوں کے ذریعے سے تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت و خوف دلوں میں پیدا ہوگا، مال کی محبت دلوں سے نکلے گی، انسانیت کی ہمدردی دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو خیر امت کے لیے روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے 13-14 گھنٹے بھوک اور پیاس کے اندر صبر ہم کر رہے ہیں، صبر کی صفت روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ بھوک کی حالت میں ایک خطرہ پانی کا ہم اپنی حالت سے نہیں اتارتے، کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، لڑائی جھگڑوں سے، برائیوں سے، ڈنڈی مارنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، نفسانی خواہشات سے، ان ساری برائیوں سے بچ کر کے ہم صبر کرتے ہیں۔ دھوپ میں صبر کیا، برائیوں سے دامن کو بچا کر کے صبر کیا، نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں رغبت پیدا ہوئی،
امت کے اندر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اگر تمہارے اندر پیدا ہوا، صحیح معنوں میں یہ صبر کی صفت بھی پیدا ہوگی، اور یہ صبر کی صفت اگر تمہارے اندر پیدا ہوگی تو عدالتوں کے اندر برقع پوش خواتین نظر نہیں آئیں گی۔ آپ سنگا ریڈی کی پولیس اسٹیشنوں میں جا کر کے دیکھیے، آج عدالتوں میں جا کر کے دیکھیے، آج شرعی پنچایتوں میں جا کر کے دیکھیے، آج محلوں کے اندر دیکھیے، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا، کتنے لڑائی جھگڑے، طلاق، خلا، وراثت کے معاملے میں آپ دیکھیے ذرا سا بے ایمانی ہوئی، باپ بیٹے کا قتل، بیٹا باپ کو گھر سے نکال رہا ہے۔ روزوں کے ذریعے سے جو صبر کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر پیدا کی تھی، اجتماعی طور پر جو تعلیم دی گئی تھی، یہ صبر کا مہینہ ختم ہوا تو پھر وہی ہماری کیفیت، معمولی سا مسئلہ ہے، فوری طور پر طلاق دی جا رہی ہے، کھلا دیا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، عدالتوں، پنچایتوں، پولیس اسٹیشنوں کے اندر مسلمان جو دن میں 5 مرتبہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ صبر کی یہ صفت اگر امت کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سارے عدالتیں ویران ہو جائیں۔ خیر امت اور رمضان، روزہ اور قرآن کے ذریعے سے یہ صفات اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ امت کی کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا، ماہ رمضان المبارک سعودی عرب کے مسلمانوں کے بھی لیے آیا، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے بھی لیے آیا۔ 57 مسلم ممالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار سے نوازا، مال و دولت کے انبار ان کے پیروں میں ڈال دیے۔ ایک چھوٹا سا ملک 100 دن سے زیادہ پورے قوت طاقت کے ساتھ اسے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر سعودی عرب کے حکمران، مسلم ممالک کے حکمران متحدہ طور پر آواز اٹھاتے، کسی سپر پاور طاقت کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لعلکم تتقون کی وہ کیفیت ان حکمرانوں کے اندر کہاں پیدا ہوئی؟ کیا خدا کے پاس جواب نہیں دیے لوگ؟ کہاں ہے مسلمان جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے انہیں نوازا؟ پلٹیے، بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھیے۔ اے حکمرانوں، سعودی عرب اور دنیا کے مسلم حکمرانوں، پڑھو بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرایا، رد و بدل کیا۔ آج تم بھی وہی کر رہے ہو، پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی؟ آپ بتائیے۔ لعلکم تتقون کی وہ صفت مسلم حکمرانوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، آج مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ خیر امت کا تربیت کا وہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک نعمت کے طور پر ہر سال ہمارے درمیان میں لا رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بھائیوں، پھر اس خیر امت کا کام کیا ہے؟ یہ خیر امت کیا کرے گی؟ رمضان المبارک کی 1 مہینے کی تربیت اور 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ابھی ریاض بھائی جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آگے یہ بات بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ دیکھو، رمضان کے بعد تقوی کی کیفیت ختم نہیں ہونا ہے، یہ صفت ختم نہیں ہونا ہے۔ تقوی تمہارے اندر ایسا پیدا ہو جائے، ان روزوں کے ذریعے سے اس کا حق ادا ہو جائے، وہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے، تو پھر یہ انفرادی طور پر زندگی نہیں گزاری۔ وہ خیر امت کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تنہا زندگی نہیں گزاریں گے، یہ اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کا ورد نہیں لگائیں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ تقویٰ رکھنے والے
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے ایک مضبوط اجتماعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو اللہ کی زمین پر جاری اور نافذ کریں۔ قرآن حکیم یہ بات ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نافذ کیا۔ خیر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، یہ دستور خداوندی ہے، اس کے ذریعے سے تم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتے ہو۔ بلکہ 1500 سال پہلے قرآن حکیم کی ایک ایک آیت نازل ہوئی، کس طریقے سے صحابہ کرام نے عمل کیا اور ان کے عمل کے نتیجے میں کس طریقے سے خیر و برکتیں نازل ہوئی۔ آج ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان پریشان ہیں۔ ہمارا خطیب مدینہ مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے الیکشن آ رہے ہیں، مسلمان بھائیوں ہوشیار ہو جاؤ، ووٹ کا استعمال کرو، غفلت مت کرو، الیکشن قریب ہے۔ ہماری مساجد سے ہمارے ائمہ، ہمارے خطیب، ہمارے علماء، ہمارے دانشور کس کو کہہ رہے ہیں؟ 25 کروڑ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہی رمضان المبارک 313، اور کس طریقے سے 1000 کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ایمان لانے کے بعد اگر تم استقامت دکھاؤ، ماہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا رہے، ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد تم اجتماعیت سے وابستہ ہو جاؤ، ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد تمہارے اندر صبر کی صفت باقی رہے، یہ کیفیت اگر تمہارے اندر پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دہانوں کو کھولے گا اور فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کی قسم، وہ خدا زندہ ہے جس نے 313 کی مدد کی تھی، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم مودی سے پریشان، آج یوگی سے پریشان، آج امت شاہ کے بیان کو سن کر کے ہماری نیندیں حرام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر امت کے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، واعتصموا باللہ ومولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اس سے بڑھ کر کے اور کس سے وابستگی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہو جاؤں گا، تم مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، میں تمہارے مسائل کو حل کروں گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے، اور ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پریشان، ہم کسی اور سے پریشان۔ ارے خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، میں تم سے وابستہ ہو جاتا ہوں۔ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آ جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعلیمات ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا پچھلے 2023 کے رمضان المبارک کے اندر ان موضوعات کو ہم نے نہیں سنا؟ کیا اس مسجد میں رات میں بیٹھ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور روئے نہیں؟ کتنے وعدے ہم نے اپنے رب سے کیے تھے، یا اللہ ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، ہمیں تیرے دشمنوں سے ہمیں بچا۔ کتنی دعائیں ہم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے مانگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کی، ایک صراط مستقیم یہ ہے، اس راستے پہ اگر چلو گے تو پھر میری مدد تمہیں شامل حال ہوگی۔ کیا اس راستے پر ہم چلنے کے لیے عمل و تیار ہیں؟ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر جو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، عملی طور پر اس کا شکر بجا لائیے۔ صبح
سے شام تک ہم واٹس ایپ کھول کر کے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے آنکھوں کے اندر آنسو خشک ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے نونہال بچے، ان کی ماؤں کی کیا کیفیت ہو رہی ہے آپ غور کیجیے۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر کتنے یتیم، کتنے بیوہ، کتنے بزرگوں کی نوجوان اولادیں ختم ہو رہی ہے۔ ہر روز 100، 150، 270 دواخانوں کے اوپر حملہ، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اس مسجد کے اندر اے سیوں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ کیا اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی ارادہ، کوئی منصوبہ؟ ان دشمنوں سے نفرت آزما ہونے کے لیے کوئی ہمارے اندر پلاننگ؟ ماہ رمضان مبارک کے بعد اس کے ساتھ کیسے ہم مقابلہ کریں؟ ہے ایسی کوئی منصوبہ بندی، ایسی کوئی پلاننگ؟ ہمارے اندر دراڑیں، ہمارے درمیان میں اختلاف، مسلک کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر، جہاں مسلم آبادی سب سے زیادہ اور وہاں RSS کا بندہ جیت رہا ہے ہمارے اختلافات کے نتیجے میں۔ کیا رمضان مبارک کے ذریعے سے اس درس یہ سبق ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ اس اجتماعی طور پر قوم اور ملت کے مفاد کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے ہم تیار نہیں؟ یہ وہ اسباب، یہ وہ بے شمار نعمتیں جو رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس کا عملی شکر اگر بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ ورنہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کھل کر کے بات ہمیں بتا رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو سنا، 50 سال سے سنا، 60 سال سے سنے، ایک کام سے سنے اور اس مسجد سے باہر نکلتے نکلتے اسے بھلا دیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں پر، کانوں پر مہر لگائے گا، پردہ پڑ جائے گا۔ پھر رمضان کا ہم انتظار کریں گے، پھر اسی طریقے سے آئیں گے اور سنیں گے اور چلے جائیں گے۔ وَلَوْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا روز قیامت۔ لیکن اس دنیا میں کیا ہوگا؟ دشمن کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ڈال دے گا، موت کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ 2 ارب سے زیادہ تم ہو اور تمہارے گاجر اور مولی کی طرح تمہیں کاٹا جا رہا ہے، تمہاری کوئی نہت باقی نہیں رہے گی۔ 57 ممالک کے اندر تم حکمران ہو، تمہارا کوئی اثر باقی نہیں رکھے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو قرآن حکیم کھول کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر امت، وہ امت جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جوڑ دے، اور اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو اللہ کی زمین پر جاری اور نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ، وہ ہمارے بھائی جو فلسطین کے اندر رات اور دن جہاد کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمانی قوت کے اندر ان کے اندر اور قوت پیدا فرمائے، دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیز و نابود فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کے اندر امن و امان کا قیام عمل میں لائے، آنے والے انتخابات کے اندر امن پسند لوگوں کو، انصاف پسند لوگوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے، ظالموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو کمزوریاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔